बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू स्टोरी स्टूडियो में खुश आमदीद। मेरा बेटा था वो। हाँ, मैंने जन्म तो नहीं दिया, लेकिन इसको मैंने सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया था। बात कुछ यूँ है, समर की माँ फौत हो गई। वो अभी 10 साल का था। माँ के जाने के बाद समर बहुत रोता था, क्योंकि वो खाना माँ के हाथ से खाता था, सोता माँ के पास था, जबकि 10 साल का हो चुका था। माँ के जाने के बाद वो ज़िद्दी सा हो गया था। अब इसकी देखभाल इसकी बड़ी बहन करती थी। समर अब सारा दिन अकेला बैठा रहता। जब मौका मिलता तो माँ की कब्र पे चला जाता। बड़ी बहन कहने को तो बहन थी, लेकिन वो अजीब सी थी, कुछ नफसियाती भी थी। वो समर को छोटी छोटी बात पे मारती थी। समर का दम घुटने लगा था इस घर में। 10 साल का समर बहुत मोहब्बत की तलाश में था। इसे माँ का साया मिल जाए, बाप ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वक्त गुजरने लगा, वो स्कूल जाता था। स्कूल में इसे एक माँ मिल गई। माँ कोई और नहीं, इसकी स्कूल टीचर थी। टीचर का कोई बेटा ना था, एक ही बेटी थी। शौहर डॉक्टर था, लेकिन जालिम इंसान था, बहुत टॉर्चर करता था। खैर, वो अलग जुल्म की दास्तान है। समर गंदे से कपड़े पहने स्कूल आया। बाल बिखरे हुए थे। टीचर जानती थी समर की माँ फौत हो चुकी है। समर ने टीचर ने समर को पास बुलाया। समर डरा सहमा सा, चेहरे पे चोट का निशान था। टीचर ने पूछा, क्या हुआ? यहाँ आहिस्ता से बोला, वो ना, मुझे मोहल्ले के एक लड़के ने मारा है। टीचर को वो लम्हा याद आया जब एक बार किसी बच्चे ने समर को मारा था। तो समर की माँ दूसरे दिन स्कूल पहुंच गई थी और सबसे सख्ती से कहने लगी, ख़बरदार, किसी ने मेरे पुत्र को कुछ कहा अब तो। लेकिन आज चेहरे पे ज़ख्म का निशान है। कोई लेकिन कोई नहीं कह रहा मेरे पुत्र को कोई ना मारे। टीचर ने पास बुलाया, अपने बैग से एक दुपट्टा निकाला और समर का चेहरा साफ किया। फिर प्यार से समझाने लगी, समर बेटा, तुम मुझे मामा कहकर बुलाया करो। समर चुपचाप हो गया, नज़रें झुका ली। मैंने इसका हाथ पकड़ा, इसे अपने पानी के नल के पास ले गई। इसका मुंह हाथ धुलाया। वो बहुत प्यारा लग रहा था। स्कूल से छुट्टी हुई, वो अपने घर चला गया। लेकिन मैं जानती थी कि इसकी बहन इसे टॉर्चर करती है। समर ने खाना मांगा तो जवाब मिला, आज नहीं बनाया। ज़िद करने लगा, मुझे खाना दो। बहन ने 2 थप्पड़ मारे, रोता हुआ सो गया। दूसरे दिन स्कूल आया। मैं दूसरी क्लास में थी। समर मेरी क्लास के बाहर थोड़ा सा दूर खड़ा था, मुझे देख रहा था। मैंने इशारे से इसे अपने पास बुलाया, इसके सर पे हाथ रखा, प्यार से पूछा, क्या हुआ? पहली बार इसने मुझे मामा कहा। आहिस्ता से बोला, मामा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने जब महसूस किया तो इसको बुखार था, और बहुत तेज़ बुखार था। मैंने इसे अपनी कुर्सी पे बिठाया, जल्दी से क्लास ख़त्म की, इसको लिए डॉक्टर के पास चली गई। समर को 103 का वो बुखार था। मैं गुस्सा होने लगी। बहन को जब पता था इतने बुखार है तो स्कूल भेजने की क्या ज़रूरत थी। मेडिसिन ली, इसके हाथ साथ एक घर चली गई। चूँकि हम एक कॉलोनी में थे, समर के घर पहुँची तो घर में समर के बड़े भाई भी मौजूद थे। मैंने इसको सूरत हाल से आगाह किया और समझाया कि समर का ख्याल रखा करें। इतना कहकर मैं घर लौटने लगी। समर मेरी हर तरफ हसरत से भरी निगाहों से देखने लगा। जब मैं घर आ गई तो इसकी बहन सवालात करने लगी, तुम क्यों गए टीचर के साथ दवा लेने? समर चुप रहा। 1 साल गुजर गया था। समर अब स्कूल आता तो सबसे पहले मुझे मिलता। वो अब 11 साल का हो गया था, लेकिन अजीब काम करता था। घर से पराठे ले आता था और मेरे हाथ से खाता था। स्कूल में 1-2 बार प्रिंसिपल ने मुझे मना किया, स्कूल में सुबह सुबह तुम इसे लेकर बैठ जाती हो, ये गलत बात है। मेरा घर पास में ही था स्कूल से। फिर समर को मैंने कहा, तुम घर आ जाया करो। अब समर बैग लिए मेरे घर आ जाता, मेरे हाथ से नाश्ता करता, फिर मेरे साथ ही स्कूल जाता। समर को माँ की मोहब्बत चाहिए थी। वो मेरी थोड़ी सी तवज्जो से अब खुश रहता था। मैं पैदल चलकर स्कूल जाया करती थी। एक दिन मुझे लगाने लगा, मैं मामा, मैं आप पैदल क्यों स्कूल जाती हैं? आप थक जाती हैं। पहली बार इसने मुझे फ़िक्र भरे अल्फाज कहे थे। मैंने सर पे हाथ रखा, मुस्कुरा कर बोली, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा ना, फिर अपनी बाइक लेंगे, तुम मुझे स्कूल छोड़ने जाया करना। वो बहुत खुश होता। सुमर अब स्कूल से वापस आकर मेरे पास ही खाना खाता। फिर इसे मैं ट्यूशन पढ़ाती। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। लेकिन एक दिन इसकी बहन और इसका बाप मेरे घर आए। मुझे मना किया, हमारे बच्चे से दूर रहो। लेकिन समर का बाप कुछ समझदार था। मैंने इससे कहा, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, इसे पढ़ाती लिखाती हूँ, एक माँ बनकर इसकी अच्छी तरबियत करती हूँ, वो भी खुश रहता है। इसको मैंने अपना बेटा बनाया है। आप लोग अगर चाहते हैं तो ठीक है, मैं इसे नहीं आने दूंगी अपने घर। समर का बाप कुछ बीमार था। इसने मुझे कहा, बहन ठीक है, मेरा पुत्र अपनी माँ का बड़ा लाडला था, इसका ख्याल रखना। इधर समर की बहन की शादी हो गई और इसका शौहर घर दामाद बन गया। 1 साल गुजरा और समर का बाप भी दुनिया से चल बसा। समर अब मेरे पास ही ज़्यादा वक्त गुजारता था। 15 साल का हो चुका था, मैट्रिक पास कर ली। मुझे कहने लगा, मामा, मुझे वकील बनना है। मैंने प्यार से कहा, ठीक है मेरे बच्चे, तुम पहले एफएससी कर लो। इसका एक कॉलेज में एडमिशन करवा दिया।
کالج جانے لگا، کالج سے سیدھا میرے پاس آتا، کھانا کھا کر کچھ ٹائم میرے پاس رہتا، پھر اپنے گھر چلا جاتا۔ لیکن اس کی بہن ہمیشہ اس سے جھگڑا کرتی، اس سے کہتی ٹیچر کے گھر جانا چھوڑ دو۔ لیکن سمر اب جوان ہو چکا تھا، وہ بہن سے کہتا میری ماما ہے وہ، ان کے بنا میں نہیں رہ سکتا اب۔ لیکن بہن نفسیاتی تھی، وہ اسے نہ جانے کیسی کیسی غلیظ باتیں کہتی۔ سمر سب کچھ مجھے بتاتا آ کر، میں اسے پیار سے سمجھاتی، اس کی اچھی سی تربیت کرتی۔ میں کرائے کے گھر میں رہتی تھی، کچھ پیسے جمع کر کے ایک پلاٹ خریدا تھا۔ مالی مکان کبھی پانی بند کر دیتا تو کبھی بجلی۔ کرایہ لیٹ ہو جانے کی صورت میں اب گھر کی ذمہ داری سمر سنبھال رہا تھا۔ میں 50 سال کی ہو چکی تھی اور سمر 18 سال کا۔ ایک دن میرے پاس بیٹھا کہنے لگا ماما مجھے ایک جاب مل رہی ہے، آپ کی اجازت ہو تو کر لوں۔ میں نے تو منع کیا کہ پڑھائی پہ دھیان دو، لیکن کہنے لگا ماما جان آپ کب تک کریں گی، آپ تھک جک جاتی ہیں۔ سمر ایک ہوٹل پہ کام کرنے لگا پارٹ ٹائم، جو پیسے کماتا مجھے لا کر دیتا۔ میں اسے کہتی میرے بچے تم اپنے پاس رکھا کرو، لیکن وہ ضد کرتا نہیں ماما جان۔ میں اس کے پیسے الگ سے جمع کرنے لگی۔ FSC مکمل ہوئی تو کہنے لگا وکالت میں داخلہ لے دیں۔ میں بہت خوش تھی، میرا بیٹا وکیل بننے جا رہا ہے۔ اب اسکول سے ریٹائر ہو گئی تھی۔ سمر بہت خوش تھا، مجھے کہنے لگا ماما جان آپ بالکل پریشان نہ ہوا کریں، اب ہم اپنا گھر لے لیں گے۔ مجھے جو پینشن ملی اس سے اپنا گھر بنایا، 2 کمرے، گھر کا سارا کام خود سمر نے کیا۔ وہ مجھے کبھی کچھ نہ کام نہ کرنے دیتا، مجھے کہتا ماما وہاں مرد آئے ہوتے ہیں، آپ نہ آیا کریں وہاں۔ میری بیٹی جسے وہ چھوٹی کہتا تھا، بہن سے بھی بڑھ کر چاہتا تھا، اسے کہتا تھا چھوٹی ماما کو کوئی کام نہ کرنے دیا کرو۔ میں بہت خوش ہوتی تھی، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ لیکن ایک بات ابھی بھی بچوں والی تھی، اس کے 18 سال کا ہو چکا تھا، لیکن کھانا میرے ہاتھ سے ہی کھاتا تھا۔ گھر بن کر مکمل ہو گیا تو بہت خوش تھا، سارا سامان خود شفٹ کیا اپنے گھر میں۔ اس نے اپنے کچھ پیسے جمع کر کے ایک بائک بھی خرید لی تھی، بہت خوش تھا۔ لیکن ایک دن میرے پاس آیا تو کچھ پریشان سا تھا۔ میں نے جب پوچھا تو رونے لگا، میری بڑی بہن نے گھر جائیداد سب اپنے اور اپنے شوہر کے نام کروا لی ہے اور اب وہ مجھے گھر میں نہیں رکھنا چاہتی۔ میں نے سمر کو پیار سے سمجھایا پریشان نہ ہو۔ سمر 5 وقت کا نماز ادا کرتا تھا، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا، اس کا اخلاق ہر کسی کے ساتھ دوستانہ تھا۔ ہاں کبھی کبھی میں اسے کبھی کسی بات پہ ڈانٹ بھی دیتی تھی، پھر مسکرا کر کہتا ماما غصہ آپ پہ بالکل اچھا نہیں لگتا، پھر اپنی غلطی کی معافی بھی مانگتا۔ سمر نے مجھے زندگی دی تھی، میرا بہت خیال رکھتا۔ ایک دن میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سمر پاس بیٹھا پڑھ رہا تھا، میں آہستہ سے بولی اللہ کبھی بلائے گا نہ مدینے۔ مسکرا کر بولا ماما جان 10 وکیل بن لینے دیں، آپ سے وعدہ رہا ہم مل کر عمرہ کرنے جائیں گے۔ سمر کی باتیں میرے دل کا سکون تھی، میری ڈھال بن گیا تھا۔ چھوٹی بہن کو کبھی اکیلے باہر نہ جانے دیتا، اس کی عمر اب 19 سال ہو چکی تھی۔ میں بیمار رہنے لگی، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ سمر مجھ سے غصہ ہونے لگا، ماما کتنی بار کہا ہے کچھ نہ سوچا کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں۔ سمر 5 وقت نماز ادا کرتا تھا۔ جب میں ایک دن بہت بیمار ہو گئی، میرا سر اپنی گود میں رکھا سر دبا رہا تھا اور ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب میری ماما کو مجھ سے اب جدا نہ کرنا، میں اپنی ماما کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ میری فکر بہت کرتا تھا اور سچ بتاؤں تو اس کا اتنا احساس دیکھ کر ہی میں تندرست ہو جاتی تھی۔ پھر مجھے یاد آیا جب میرا شوہر مجھ پہ تشدد کرتا تھا، مجھے بہت مارتا تھا کیونکہ اسے کوئی اور پسند آ گئی تھی اور مجھ سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ پھر آخر مجھے طلاق دے کر سرخرو ہو گیا۔ میں سمر کو سمجھایا کرتی تھی میرے بچے مرد کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے جانتے ہو تم؟ سمر چپ ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا مرد کا حسن ہے اس کا اخلاق ہے، مرد کی اصلیت جاننی ہو تو دیکھو کہ اس کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ اگر وہ بیوی کو گالیاں دیتا مارتا پیٹتا ہے تو مرد نہیں بے ضمیر کتے ہوتے ہیں، اور خوبصورت مرد خوبصورت اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کو اگر سرتاج نہیں کہتے تو پاؤں کا جوتا بھی نہیں سمجھتے، اپنی بیوی کی عزت کرتے ہیں اور ایسے مرد شہزادے ہوتے ہیں۔ میں جو اسے سمجھانا چاہتی تھی وہ خوب سمجھ جاتا تھا اور کہتا ماما جان آپ کی تربیت یا بھرم رکھوں گا، آپ کا سر کبھی نہ جھکنے دوں گا۔ اس کا سال کا پہلا روزہ تھا۔ مجھے کہنے لگا امی جان آپ بریانی بنانا آج، میں افطاری ٹائم آؤں گا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ جب گھر پہنچا بڑی بہن اس سے جھگڑنے لگی، اتنا جھگڑا ہوا کہ اس کی بہن اور بہنوئی نے اسے بہت مارا۔ بہن اسے نازیبا الفاظ کہنے لگی، تم نے ماں کے نام پہ معشوقہ رکھی ہوئی ہے، تم ماں کے رشتے کو داغ لگا رہے ہو، تم بے غیرت انسان ہو۔ سمر چلا کر بولا باجی اللہ کا واسطہ ہے ایسا نہ کہو، وہ میری ماں ہے، ماں کے بارے میں ایسا نہ بولو۔ بہن کی آواز سن کر محلہ اکٹھا ہو گیا۔ بہن سارے محلے والوں سے کہنے لگی یہ ماں کے نام پہ عشق کرتا ہے۔ جب سمر نے یہ الفاظ سنے تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گیا۔
اسپتال لے گئے، میں بریانی بنا کر انتظار کر رہی تھی، لیکن سمر نہ آیا۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ میں نے جب پتہ کیا تو خبر ملی اسپتال میں ہے، اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ میں دوڑتی چلی گئی، بے ہوش پڑا تھا، میں رونے لگی۔ اس کی بہن نے اسپتال میں خوب تماشا لگایا، میری بے عزتی کی، مجھے طرح طرح کے طعنے دیتی رہی، مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ میں پریشان رہنے لگی۔ 4 دن گزرے، میرے سمر کی کوئی خبر نہ تھی۔ پھر ایک دن مجھے فون کیا، سمر کی آواز تھی، ماما جان آپ کا بیٹا مر رہا ہے، آپ کہاں ہیں؟ میں تڑپنے لگی۔ بیٹا میں تیرے پاس ہی ہوں، مسکرا کر بولا۔ ماما کل میں نے روزہ رکھنا ہے، آپ میرے لیے چکن رول بنا کر لانا۔ میں نے پیار سے کہا، بیٹا میرا تم اپنا خیال رکھو، میں کل آؤں گی۔ دوسرے دن افطاری کے وقت سمر میں بریانی اور چکن رول لے کر گئی۔ وہ گھر ہی تھا، اور جب میں گھر میں داخل ہوئی وہ دوڑتا ہوا میرے پاس سینے سے آ لگا۔ ماما جان میں نے مر جانا ہے۔ اب میں رونے لگی، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اتنے میں اس کی بہن آ گئی، مجھے دیکھ کر چلانے لگی، ہائے نہیں رہا گیا عاشق کے بنا، آ گئی ملنے۔ وہ پھر اپنی حد سے گزرنے لگی۔ سمر اپنی بہن کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں باجی، اتنا کہا، اور سمر زمین میں گر گیا۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ جلدی سے ہسپتال لے گئے اور پھر ڈاکٹرز نے آخری الفاظ کہے ہی ازنومور اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سمر مر چکا تھا۔ وہ مجھے آواز دیتا، مجھے ماما جان کہتا ہوا مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔ مجھے ہر مشکل میں حوصلہ دینے والا میرا بیٹا مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ بہن اور دور کھڑی آنسو بہا رہی تھی، وہ رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ میں نے سمر کے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ سمر مجھے جیسے کہہ رہا ہو، ماما مجھے چھوڑ کر نہ جانا، آپ کے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ میں بوجھل قدموں سے وہاں سے چل دی۔ اس کی بہن چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میرا دل چاہا اسے آگ لگا کر جلا دوں، لیکن میں بے بس تھی۔ میں پھر تنہا بوڑھے قدم لیے گھر کی جانب چل دی۔ اس کی قبر پہ بیٹھی ہوں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اس رمضان 15 روزے کو وہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ پھر سچ یہ کھلا مجھ پہ کہ سمر اپنی بہن سے جائیداد میں حصہ مانگ رہا تھا۔ بہنوئی اپنی بہن کے ساتھ سمر کی شادی کروانا چاہتا تھا، اور پھر بہن جلاد بن گئی، اپنے بھائی کو کھا گئی۔ میں نے اسے جنم نہیں دیا تھا، لیکن میرا اللہ جانتا ہے، سگی ماں سے بڑھ کر اسے اپنا مانا تھا۔ بہن کا لالچ اور پاگل پن میرے سمر کو فنا کر گیا۔ سب بہنیں ایک جیسی نہیں ہوتی، بہنیں تو بھائی پہ قربان ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی بہن تھی جو اپنے بھائی کی قاتل بن گئی۔ عورت بہت ظالم بھی ہو سکتی ہے، جیسے سمر کی بہن، جس نے ہنستے مسکراتے سمر کو خاک کر دیا۔ بہت سی عورتیں اپنوں کی قاتل ہوتی ہیں، کچھ شوہر کا قاتل کرتی ہیں محبوب سے مل کر، کچھ ماں باپ کو رسوا کرتی ہیں محبت کے نام پہ، کچھ بہن کے روپ میں قاتل بن جاتی ہیں۔ اور شاید آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا فنا کے قریب ہے۔ رشتوں میں اب محبت نہیں رہی، اب ہر منزل مطلب کی ہے، اب ہر تعلق مطلب کا ہے، اب ہر رشتہ مطلب کا ہے۔ اب کس پہ یقین کریں، کس سے اپنا کہیں؟ سنا ہے اس کی بہن اب سکتے میں ہے، اس کے کہو کہ جا کر تمہارا ڈرامہ ختم ہو جائے تو اللہ کے انصاف کا انتظار کرے۔ خدا را جینے دو ایک دوسرے کو۔ کیوں کیسے کچھ لوگ درندگی کی حد پار کر دیتے ہیں صرف اپنے مطلب کی خاطر۔ آپ سب سے دعا ہے میرے بیٹے سمر کے لیے دعا کرنا۔ مجھے یوں لگتا ہے وہ ابھی آئے گا اور کہے گا، ماما جان نہ روئیں، میں زندہ ہوں، میں لاوارث اور بے بس زندگی سے ہاری ہوئی لاوارث ماں اجازت چاہتی ہوں۔ کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔